بسطك وانهار أن صانعك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازت مانگو. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعظن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتعظن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وعامع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم
أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أعتاذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفعز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا واسفعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى آله. ایک بار مل کے آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. باری دیگر آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ اس
نقاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ضامن نسل پیغمبر ہے یہی بحرین پاک ضامن نسل پیغمبر ہے یہی بحرین پاک مالک کوثر علی کوثر خطاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا قدسیوں سے عرش پر سن کے زہرا کی عطا قدسیوں سے عرش پر سن کے زہرا کی عطا ہر عطا بھی ڈھونڈتا آیا ہے باب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا صبر خاموشی تحمل ضبط اور شکر خدا صبر خاموشی تحمل ضبط اور شکر خدا ان خصائل میں ہے بس زینب جواب فاطمہ تازیانہ بھی لرز جاتا ہے جب کرتا ہے یا حضرت زینب کی پیری اور شباب فاطمہ حضرت زینب کی پیری اور شباب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ درود بھیجیے محمد و آل محمد جملہ مومنین و مومنات ارواح مومنین و مومنات اور بالخصوص مرحوم سید فضل علی ابن سید عسکری حسن کی روح کے اصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے.
بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئے، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئے، محبوب کبریا کے عزادار مر گئے، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، سبتین گھر میں آئے جو بےتاب و بے قرار، آسماں سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں سار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی، کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی، کھانا تو کھائیں گے، شیر خدا تھے مضطر و مغموم ایک طرح، سر پیٹتی تھی زینب و کلثوم ایک طرح، پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرح، بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرح، حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ
اتر پڑا، لکھا تھا یہ کہ آخری زحمت قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزینوں ملول ہو، میری وصیت نہ فراموش کیجیے، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیے، دویاں یہ ہے کہ شب میں جنازہ اٹھائیو، مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو، یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو، سو سو جگہ نشان لحد کا بنائیو، سویا یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیے، شفقت سے بولیو کبھی گڑ کی نہ دیجیو، تحریر کا یہ پاس کیا ابو تراب نے، زہرا کو شب میں دفن کیا دل کباب نے، غیروں سے قبر کو بھی چھپایا جناب نے، پر کیا عوض لیا فلک کے بے حجاب نے، یوں زینب حضی سے جہاں کی نظر پھری، مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر پھرے، مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر پھرے، بابا کو روتے روتے جو، درود بر محمد و آل محمد۔ حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب آپ لوگ میرے خیال میں تھوڑا سا سمٹ کے آگے ہی آ جائیں، جتنے آگے آ سکتے ہیں آگے آ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ باقی تو لوگ آتے ہی رہیں گے، اور ہماری قوم ویسے ہی بہت پیچھے ہے تو اس کو تھوڑا سا آگے کرنے کی کوشش ہے، کم سے کم وہ مجلس کے اندر ایک آدھ گھنٹے آگے ہو جائے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک مرتبہ ایسے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیں آپ، دیکھیں لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا،
تو پھر وہ مشکل پیدا ہوگی، پھر مجھے اشارہ ہوگا پیچھے سے، لہذا پہلے سے تھوڑا سا آپ لوگ یہاں کی جگہ بھر لیجئے، تھوڑا سا اور آگے آ جائیے آپ لوگ، صلوات پڑھتے آپ لوگ. اللہ وہاں والے بھی ادھر آ جائیں، عقیل بھائی بھی آگے آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلندتر صلوات. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے مرحوم سید فضل علی ابن عسکری حسن، مرحومہ سیدہ نسرین رضا بنت حسن رضا، سید منیر الحسن کاظمی ابن سید ناظم حسین کاظمی، حاضرین و سامعین کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان سب کو عطیہ کرتے ہیں. بسم اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمتا للعالمین، الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک بلند ترین صلوات. ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کا سلسلہ چل رہا ہے اور تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو ہے. اس مجلس کا عنوان شہزادی کا ذکر بھی ہے اور ایصال ثواب بھی ہے. اور یہ یاد رہے، واسطوں میں جو سب سے معتبر اور سب سے مستند اور سب سے سری ترین واسطہ ہے وہ جناب سیدہ کا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو جس مرحوم کی دوسری برسی ہے نا، فضل علی صاحب، ان کے والد کا نام عسکری حسن، تو 11ویں امام کی حدیث ہے کہ نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم اہل بیت جو ہیں آخری رسول سے لے کے آخری امام تک، ہم سب کے سب اللہ کی حجت ہیں. شیعوں پر، مسلمانوں پر، کلمہ پڑھنے والوں پر، نمازیوں پر، خالق، ہم اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان سب پر اللہ کی طرف سے حجت ہے. کیونکہ مجھے سیرت پڑھنی، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا ہے. تو تمام ائمہ اور رسول ہیں خدا کی طرف سے مخلوق خدا پر حجت. اور ایک ذات ہے جو اللہ کی ان تمام حجتوں پر اللہ کی طرف سے حجتوں پر حجت ہے. وہ جناب سیدہ کی ذات ہے جو حجتوں پر حجت ہے. اچھا، حجت کے معنی کیا ہے؟ دلیل. حجت کے معنی کیا ہے؟ ثبوت. حجت کے معنی کیا ہے؟ گائیڈ. حجت کے معنی کیا ہے؟ رہبر. حجت کے معنی کیا ہے؟ رہنما.
تو اگر حجت بمانا دلیل ہے تو کائنات کے لیے وجود خدا کی دلیل اہل بیت ہیں اور اہل بیت پر فاطمہ ہیں. اگر حجت بمانا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. آپ کی توجہات ایک کے بعد ایک مجلسوں کے سلسلے ہیں اور بہرحال ہم جہاز سے اتر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد چڑھ رہے ہیں, یہ سلسلے چل رہے ہیں, تو بہرحال آپ کی توجہات رہیں, انشاءاللہ تعالی محظوظ ہوں گے. بس دلیل رہنما جو خدا کی طرف سے رہنما ہیں ان پر رہنما فاطمہ الزہرا ہے, گائیڈ ہے. اچھا, حجت سے ایک لفظ اور آتا ہے, جانتے ہو, احتجاج. اس کی روح نکالی جا رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں, اسرار احمد کا نام سنا ہے؟ اب پاکستانی کو نہیں پتا ہوگا تو کسے پتا ہوگا؟ یہ کیا بتاؤں میں, لکھا جاتا ہے اسرار, پڑھا جاتا ہے اسرار. آپ نے دیکھا ہی ہے. تو بہرحال ان کی وہ کلپ جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے لوگوں میں عام ہوئی, ایک آقا امام خمینی کے تعلق سے اور ایک شیعت کی جو تحریک ہے اس کے حوالے سے کہ شیعہ وہ واحد مسلک اور مذہب ہے جہاں اولی الامر کا کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ متغلبین جن کا غلبہ ہے ان کو قبول نہ کیا جائے. کیوں نہیں قبول کیا جائے؟ سنو گے, غلبہ سمجھتے ہو, کنٹرول. ہمارے عصمت کی شرط ہے نا. میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں, جن کا غلبہ, اس لیے کہ غالب لوگوں کو وہ تسلیم کریں کہ جس کے پاس غالب علی کل غالب نہیں ہے نا. غالب علی کل غالب ہمارے پاس ہے, لہذا ہم متغلبین کے پیچھے نہیں جائیں گے. توجہ ہے نا آپ کی, اقتدار والوں کے پیچھے نہیں جائیں گے. اولی الامر کا کانسیپٹ جب قرآن مجید نے پیش کیا تو قرآن مجید نے کہا اولی الامر کا مطلب کیا ہے؟ معصوم ہونا چاہیے. بعضیزو یہی مسلمانوں کے دیگر فرقوں کے مقابلے میں تشیع کا امتیاز یہ ہے کہ حکمرانوں کے پیچھے نہیں جائیں گے, طاقت والوں کے پیچھے نہیں جائیں گے, غلبے والوں کے پیچھے نہیں جائیں گے, ظالم کی حمایت نہیں کریں گے. اور جب کوئی ظلم کر رہا ہوگا تو پھر ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ ظالم ہے, پھر مظلوم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم کس مسلک پہ ہو, کس مذہب پہ ہو. بعضیزو کربلا ایک تحریک کا نام ہے, ظالم اور مظلوم کو الگ کرنے کا نام ہے. مظلوم کوئی بھی ہوگا اس کے ساتھ ہے, ظالم کوئی بھی ہوگا اس کے مخالف ہے. جناب سیدہ کی پوری تحریک ہے. حجت سمجھے, احتجاج طبرسی پڑھی نا آپ نے, اکثر مجلسوں میں سنتے ہیں آخر طبرسی کی کتاب, صلوات پڑھے گا بآواز بلند. بہار اور گورکھپور کی بات ہو رہی تھی, میں نے پہلے ہی کہا تھا نا, تو گورکھپور کے شاعر تھے, میں نے پہلے کہا تھا کہ تھوڑا سا آپ پہلے سے آگے آ جائیے, لوگ آتے رہیں گے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو جگہ نہیں مل پائے گی. ایک مرتبہ صلوات پڑھتے, تھوڑا سا ادھر والے بھی آگے آ جائیں, ادھر والے بھی آگے آ جائیں. اللہم صلی محمد وعلی محمد. بڑی جگہ بھیا آگے آ جائیے گا تاکہ پھر وہ بیچارے دیکھیں وہاں جگہ بنانے میں لگے ہوئے, زین صاحب بھی اور دونوں بھائی لگے ہوئے. صلوات پڑھیے گا بآواز بلند, ہے نا. تو اچھا بیٹا ادھر آ جائیے, صلوات پڑھیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات. احتجاج کرتا حجت احتجاج. جناب سیدہ حجت ہیں, جو خدا کی طرف سے حجت ہے ان پر حجت ہے. اور سیدہ جو حجت ہے اس نے ظالموں کے خلاف احتجاج کیا. وقت کے ظالموں کے ساتھ سامنے, وقت کے فاسقوں کے پاس جا کر احتجاج کرنے والی ذات کا نام جناب سیدہ ہے. توجہ نا آپ کی. جناب سے یہ تو ایام عزائے فاطمیہ کیا ہے؟ ایام عزائے فاطمیہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف سراپا احتجاج بن جاؤ. اچھا ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہیں,
बस दीन का एक कायदा सुनते हुए चलो। अच्छा, आपका दीन जो है ना फितरत पर है, और फितरत पर है उसका सबूत। अच्छा, हमसे कमी हुई है, कोताहियां हुई हमसे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म कोताहियां हो रही हैं। तो अर्ज ये कर रहा हूं मैं कि अपनी कोताहियों के ताल्लुक से आज ईसाइयों ने अपने आप को कि हमारे यहाँ रहमतुल लिल आलमीन हमारे पास है, रहमत का दीन वहां है। तवज्जो है या नहीं है? माफ करने वाले मोहम्मद आले मोहम्मद हलीम इमाम हसन की जात यहां पर है, लेकिन वो हिल्म की बात वो कर रहे हैं जिनके पास ये बातें खत्म हो गई थी, वो पिटारे से निकाल रहे हैं, और जिनके पास थी वो भुला रहे हैं। मैं कहां आपको लेके जा रहा हूं अजीजों? इन गलियारों में नहीं, वापस आपको लाना चाहता हूं। अब ये जो बात है ना जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सलवात पढ़ने के बाद, मैंने कहा इस्लाम दीन फितरत है। बस तो देखो, नमाज का वक्त हुआ, आप खुदा न करे किसी आदमी के लिए ऐसा हो कि वो डूब रहा हो, जो हुक्म शरीयत है ना, डूब रहा है, अजान की आवाज सुनाई दी, अब इसके लिए वुजू नहीं है? फुक़हा बताएं, इसलिए कि जो मुज्तहिद होते हैं वो लिखते नहीं हैं, जो नहीं होते उनको लिखना पड़ता है। सलवात पढ़ेंगे बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो बाज़ीज़ान इकरामी, ये बहुत बड़ा तशय्यो का नुकसान है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, फुक़हा मुज्तहिदीन उनका मसला, शरीयत का मसला, ये बच्चे बच्चे को पता है कि देखो अगर आखिरी वक्त आ गया, डूब रहे हैं और उधर अजान हो गई, अब तुम्हारे लिए वुजू नहीं है, अब अजान नहीं है, अब इकामत नहीं है, अब तुम्हारी नमाज जो है ना, सिर्फ तुमने नियत कर ली, नमाज हो गई, नियत कर ली, नमाज हो गई। अच्छा, इस नियत से क्या होगा ना कि इंशाअल्लाह ताला नमाज भी बच जाएगी और जान भी बच जाएगी। लेकिन शरीयत का हुक्म बस नियत होगी, भाई इस नमाज के बारे में भी सवाल होगा। मैं किस बारीक लाइन पे लेके आया हूं? अगर जब आखिरी वक्त तुम्हारा आ गया, अजान हो रही है, डूब रहे हो, तो उस वक्त ये कहा जा रहा है कि भाई नियत कर लो, इस नमाज के बारे में सवाल होगा। तो जो 12 घंटे का गैप आ रहा है और नमाज में डिले की जा रही, क्या उसके बारे में सवाल नहीं होगा? सवाल होगा ना। अब एक सवाल की बात आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। जब आप डूब रहे हैं तो नमाज पढ़िए, जब आप नमाज पढ़ रहे हैं दूसरा डूब रहा है, जब आप डूब रहे हैं तो नमाज पढ़िए, जब दूसरा डूब रहा है तो कहा नमाज छोड़िए। बजीजो, यही शरीयत है, यही दीन है कि देखो तुम जब नमाज पढ़ रहे हो तो शरीयत ने कहा हक़ खुदा एक तरफ है, हक़्क़ुन नास अदा कर दो। अच्छा, जो हक़्क़ुन नास अदा कर दो, तो फिर उसके बाद गए से आउटिंग पे थे, सामने समंदर था, एक शख्स डूबने लगा, आवाज आई बचाओ। अब जैसे ही आवाज आई ना, तो आपने नमाज तो छोड़ी, वो हाथ पांव मार रहा था, आपको स्विमिंग आती, मुझे नहीं आती भाई। आप पहुंचेगा, भैया तुम अपना नाम बताओ। कहा हमारा नाम लक्ष्मण प्रसाद यादव है। आपने डूब, शरीयत कहती हराम। अच्छा नहीं, चलो भाई, गैर मुस्लिम नहीं था, मुसलमान था। हमने कहा भैया जरा कलमा पढ़िए, कलमा। क्या कहने भाई, वाह। अच्छा, कलमा नहीं, और एक बात सुनिए, वो हमारे हैं जो ना, मतलब यानी कि तबलीगी मौलवी हमारी तरह का, आते हो संडे की फजर में, अच्छा घर पे पढ़ते हो? कहा नहीं, का डूब। शरीयत ने कहा ना तुम उससे कलमा पूछोगे ना नाम पूछोगे, क्या कहने, वाह। कुछ नहीं पूछेगे, ये डूब रहा है, इसे बचा लो। इसलिए क्योंकि अगर तुमने सवाल किया तो तुम्हारा दीन भी डूब जाएगा, इंसानियत भी डूब जाएगी। तो यहां तुम्हें सवाल नहीं करना, बचाना है, शरई जिम्मेदारी बदल गई।
تو اسی طریقے سے آگ لگ رہی ہے. فون نہیں کریں گے, نہیں پتہ ہے میں کون سے مذہب کے ہیں. عزیز و شریعت نے کہا کہ نہیں تمہیں سوال نہیں کرنا ہے, بس اس کی جان خطرے میں بچا لو. عزیزان گرامی, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اللہم صلی کی مدینے کی تحریک, حسین کی کربلا کی تحریک, کربلا کے بعد سید سجاد کی زندگی, ایک پیغام یہ تھا کہ ظالم جو بھی ہو اس کے خلاف قیام کرنا ہے, مظلوم جو بھی ہو اس کی حمایت اور نصرت کرنی ہے. ایام عزائے فاطمیہ, آپ اندازہ لگائیں, یہ پیغام ہے نا جناب سیدہ کا. اب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ دی ہے اور بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے بآواز. قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بس دیکھو تمہارے لیے رسول کی زندگی میں, فی جانتے ہیں فی ظرف زمان اور مکان کے لیے آتا ہے, باہر نہیں. فی البیت, تو جو دروازہ ہے نا وہاں سے جو شروع ہو رہا ہے یوسف بھائی کا گھر, وہ جو آگے دیوار تک ہے, جب میں نے فی البیت کہا نا تو علل باب نہیں. جب میں نے فی البیت کہا نا مجلس گھر میں ان کے, تو پھر اس کے بعد سڑک پر نہیں ہے, گلی میں نہیں ہے, چوراہے پر نہیں ہے, گھر میں ہے. قرآن مجید نے جب کہا نا کہ رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے نا, تو نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے, وجود پیمبر دیکھتے جاؤ اور اس میں سیرت ملتی جائے گی اور اس سیرت پر عمل کرتے چلے جاؤ. یعنی آؤٹ آف دی رسول سوچ ہی نہیں سکتے سیرت کا تصور. بات واضح ہوگی نا, رسول کی زندگی میں تمہارے لیے سیرت ہے. اب رسول کی زندگی میں سیرت ہے. مجھے یہاں رکنا نہیں تھا, مجھے تو آگے بڑھنا تھا. فاطمہ تو یہ ساری تمہید کہاں کے لیے تھی؟ یہ ساری تمہید تھی رسول کی اس حدیث کے لیے کہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو علی کی ولایت میں اختلاف رکھتا ہے, مسلمانوں کا وہ طبقہ جو فاطمہ کی فدق میں اختلاف رکھتا ہے, مسلمانوں کا وہ طبقہ جو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, اس بات میں سب کا اتفاق ہے فاطمہ تو بضعۃ منی. اور اتنا ہی نہیں, اتنا اتفاق ہے کہ فاطمہ کے علاوہ کوئی نبی کا ٹکڑا نہیں ہے, کوئی نہیں ہے فاطمہ کے علاوہ, کوئی نہیں ہے. ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی. رسول ہے کیا؟ بتائیے ہم کس سے پوچھیں؟ مولوی صاحب سے پوچھیں, کس سے پوچھیں؟ ہسٹورین سے پوچھیں, کس سے پوچھیں؟ گفٹ سے پوچھیں, گفسن سے پوچھیں. دیکھو قرآن رسول کے سینے پہ آیا, قرآن سے پوچھو. قرآن مجید میں رسول کے 4 جگہ پر نام آئے, القاب تو بہت سے ہیں. ایک آیت ہے جہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے وما. کمپلیٹ کریں گے آیت؟ سلامت نے دیکھیے میں صاحب اعجاز ہو گیا, اعجاز بھائی نے آیت کمپلیٹ کر دی. صلوات پڑھے گا بآواز بلند, اعلان کا ارادہ نہیں ہے. ایک بار ایسے بہتر و بلند تر صلوات پڑھے گا. تو یہی تشیع کا امتیاز ہے. وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے. انکار کیا جا رہا ہے کچھ نہیں ہے. اب اگر ماں اور باپ کی نسبت سے نہیں, شہر کی نسبت سے نہیں, زمانے کی نسبت سے نہیں, کسی نسبت سے نہیں, بس ایک چیز یاد رکھنا, وما محمد, محمد کا اگر کوئی تعارف ہے تو آپ رسول ہیں بس. اب اگر پیغمبر کا تعارف یہ ہے کہ رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اب وہ کہہ دے فاطمہ تو بضعۃ منی, تو اگر آپ صرف رسول ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ کچھ نہیں ہے, رسالت کا ٹکڑا ہے.
فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے. اب رسالت کا ٹکڑا ہے تو رسول سیرت, رسول اسوہ حسنہ, تو فاطمہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ. اچھا رسول اسوہ حسنہ کس کے لیے؟ اس زمانے والوں کے لیے, اس زمانے والوں کے لیے, قیامت تک کے لیے. ایسا ہی نا, سب کے لیے رسول اسوہ حسنہ. فاطمہ تو بذات منی, تو فاطمہ سب کے لیے اسوہ حسنہ. اب جب سب کے لیے اسوہ حسنہ نا, تو ایک جملہ سنو. اس آیت کے سلسلے میں ایک حدیث ہے غیبت صغرا میں. دیکھو جن لوگوں کا امام سے رابطہ رہا ہے تو امام سامنے رہے تو بھی رابطہ رہا ہے, امام غیبت میں چلے گئے تو بھی رابطہ رہا, اور جن کے رابطے امام سے ختم ہو گئے تو امام کے اور ان کے گھر کے درمیان ایک دیوار کا فاصلہ تھا لیکن کوئی رابطہ نہیں تھا. توجہ ہے نا. تو غیبت صغرا میں امام کے پاس سوالات جاتے ہیں, امام کی طرف سے جواب آتے ہیں. اب جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے مجتہد کے پاس, آغا رہبر کے پاس, آغا سیستانی کے پاس, ایک مثال ہے, سوال کرتے ہیں, کسی کے ذریعے بھیجتے ہیں, جواب آ جاتا ہے. اس زمانے میں جو نائبین امام کے تھے, آپ کے اور امام کے درمیان رابطہ تھے مومنین کے. امام تک سوال پہنچتا تھا, امام سوال کا جواب دے دیتے. اس میں ایک موقع پہ پوچھنے والے نے سیرت کے تعلق سے سوال کیا. کس سے؟ امام زمانہ سے. کب؟ غیبت صغرا میں. اب جو سیرت کے تعلق سے سوال کیا, اچھا یہ بتاؤ ہر زمانے میں رول ماڈلز ہیں یا نہیں ہیں؟ آج کے زمانے میں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ کون ہے؟ وقت کا امام ہی ہے نا. ہمارا رول ماڈل, میں بار بار کہا کرتا ہوں عزیزو, قرآن کا اصرار رول ماڈل پہ, ماڈلز پہ نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہو گیا, ماڈلز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب تو وہاں کا ماڈل یہاں تک پہنچ گیا ہے, یہ قیامت ہے. کہا دیکھو امام سے پوچھا گیا رول ماڈل کے سلسلے میں, اللہ اکبر, حجت خدا کے اوپر حجت تو ہیں. اب ایک جملہ سنو گے, حجت خدا پر حجت تو ہیں. ہمارے وقت کے امام فرماتے انا لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ, و امام زمانہ ہم سب کے لیے حجت ہیں, امام زمانہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے. عزیزو آغا سیستانی سے پوچھو تو کیا بتائیں گے؟ نمونہ عمل امام زمانہ. آغا خامنہئی سے پوچھو نمونہ عمل. سید رضی سے پوچھو نمونہ عمل. سید مرتضیٰ سے پوچھو نمونہ عمل. عظیم ترین مجتہد اور مرجع آغا خوئی سے پوچھو نمونہ عمل امام زمانہ. یہ سب کہہ رہے تھے امام زمانہ, امام زمانہ سے غیبت میں پوچھا گیا آپ کے لیے نمونہ عمل کون؟ آپ کے لیے نمونہ عمل کون ہے؟ فاطمہ کو پہچانو ایام عزائے فاطمیہ میں. وقت کے امام سے جب پوچھا نا تو ایک مرتبہ امام زمانہ نے فرمایا میرے لیے نبی کی بیٹی, میری جدہ جناب سیدہ نمونہ عمل ہے. اللہ اکبر, علی کے ہوتے ہوئے, رسول کے ہوتے ہوئے جناب سیدہ کو امام زمانہ نمونہ کہہ رہے. کیا مولا کائنات نہیں سامنے ان کے لیے؟ کیا رسول خدا نہیں ان کے سامنے؟ کیا امام زمانہ کے سامنے کربلا نہیں ہے؟ لیکن امام زمانہ کسے کہتے ہیں؟ جناب سیدہ کو کہتے ہیں. میں کہوں گا مولا اس امام کو اپنے لیے نمونہ عمل رسول کو بنا لیتے. قرآن مجید نے کہا تھا 63 سال کی زندگی ہے. چھٹے امام کو بنا لیتے 65 سال کی زندگی ہے. مولا کائنات کو بنا لیتے, اس میں حکومت اور اقتدار بھی ہے, کیونکہ آپ بقیہ ائمہ کے پاس اقتدار آیا نہیں ہے. ولی عہدی رہی 8ویں امام کے بعد, مولا کائنات ہر اعتبار سے. لیکن جناب سیدہ کو کیوں بنایا؟ لائف اسپین بھی کم ہے. کتنے سال؟ 18 سال. فاطمہ کا کمال جانتے ہو؟ فاطمہ کا کمال یہ ہے
جو 1,24,000 پیغمبر اور 12 اماموں نے سیرت پیش کی ہے، جو ہزاروں سال پر منحصر ہے، فاطمہ نے 18 سال میں پیش کی ہے۔ 18 سالوں میں پیش کی۔ 18 سالوں میں انبیاء اور ائمہ کی پوری زندگی کو خلاصہ بنا کے جو پیش کرے فاطمہ، اللہ اکبر۔ قدرت کو بھی ایسا نمونہ، ایسی سیرت پسند آئی کہ بعزیزوں مردوں میں اتنے ہادی رکھے، فاطمہ اکیلی رکھی۔ مردوں میں اتنے ہادی رکھے، فاطمہ اکیلی رکھی۔ ایک جملہ مجھے کہنے دے، بس زمین پہ بھی فاطمہ کو رکھا تو اکیلا رکھا، آسمان پہ بھی فاطمہ کو رکھا تو اکیلا رکھا، عصمت میں بھی رکھا فاطمہ کو تو اکیلا رکھا، طہارت میں بھی رکھا تو فاطمہ کو اکیلا رکھا۔ بس یہی وجہ ہے عزیزو، شاعر نے کہا تھا، یہاں پہ بات کہتا ہوا چلوں گا، بڑی عورتیں 4، رسول نے کہا نا 4 منتخب عورتیں ہیں۔ کون؟ کہ مریم عیسیٰ کی ماں۔ کون؟ آسیہ فرعون کی زوجہ جس نے موسیٰ کو پالا۔ تو مختلف عہد کی، مختلف شریعت کی، ایک شریعت کی 2، ایک شریعت کی 2۔ کون؟ کہ ایک ماں اور ایک بیٹی، بس خدیجہ فاطمہ۔ اچھا مجھے پوری تاریخ عصمت میں، تاریخ عام نہیں، میں تاریخ عصمت، تاریخ ہدایت کی بات کر رہا ہوں۔ تاریخ عصمت اور ہدایت میں ایک نسل کے بعد پھر گیپ، یہ جو آج آپ کہتے ہیں نا جنریشن گیپ، پیچھے بھی نظر آئے گا۔ لیکن ایک علی کا اور نبی کا گھرانہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ مردوں میں بھی تسلسل ہے، عورتوں میں بھی تسلسل ہے۔ محمد کی جگہ علی ہے، علی کی جگہ حسن ہے، حسن کی جگہ حسین ہے، فاطمہ کے بعد زینب ہے، فاطمہ سے پہلے خدیجہ ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے گا بابا، نمونہ عمل۔ ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھے گا، نمونہ عمل ہے۔ نمونہ عمل وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی عمل سے عبارت ہو، بے عملی سے عبارت نہ ہو، ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تو ان تمام عورتوں کو جب رسول نے سیدہ قرار دیا، سیدہ قرار دیا نا، پوچھا گیا تو جناب سیدہ بھی اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کمال ہے بھائی، مقام جناب سیدہ دیکھو، کہ دیکھو یہ عورتیں اپنے زمانے کی سردار ہیں، لیکن فاطمہ ان تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، یہ بیٹی کہاں پہنچ گئی، یہ بیٹی کہاں پہنچ گئی۔ خدیجہ بھی اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، فاطمہ خدیجہ کی بھی سردار ہے، سیدۃ نساء العالمین۔ اب جو کیسے سمجھ میں آئے گا، ایک جملہ سنتے چلیں زیارت کے فقرے میں۔ بذات رسول ہے نا یہ، جناب سیدہ کی بھی زیارت میں اور مولا کائنات کی بھی زیارت میں، یہ کہیں اور نہیں ملتا ہے توجہ آپ کی نہیں ہے، کہیں اور کسی کی بھی زیارت میں نہیں ملتا، صرف علی و فاطمہ کی زیارت میں ملتا ہے۔ جانتے ہو کیا زیارت کا جملہ؟ کامن جملہ، کچھ یاد آ رہا؟ نہیں یاد آ رہا ہے، بہت ٹیسٹ لے لیا آج آپ لوگوں کا، اب زیادہ نہیں۔ بہرحال اعجاز بھائی کوالیفائی ہو گئے، ممتاز بھائی دور ہیں، تو بہت سے سوالات تو ہو ہی گئے، لیکن یہ زیارت میں دونوں کیا، مولا کائنات اور جناب سیدہ کے لیے، سیدہ یہ بھی ہیں، سید وہ بھی ہیں، یہ تمام چیزیں۔ ایک جملہ سنو گے، مولا کائنات کی زیارت میں السلام علیک یا خیر خلق اللہ بعد رسول اللہ، نہیں توجہ آپ کی؟ مولا کائنات کی زیارت میں سلام ہو اس پر جو بہترین خلائق ہے پیغمبر کے بعد۔ کس کے لیے؟ مولا کائنات کے لیے۔ جناب سیدہ کی زیارت میں بھی السلام علیک یا خیر خلق اللہ بعد رسول اللہ، اے سلام و بی بی آپ پر کہ جو نبی کے بعد ان کی مخلوق میں، خدا کی مخلوق میں بہترین ہے۔ اللہ اکبر، اب سمجھ میں آیا کیوں علی کے لیے فاطمہ کفو ہے، فاطمہ کے لیے علی کفو ہے۔ یہ بھی خیر خلق اللہ بعد رسول اللہ، وہ بھی خیر خلق اللہ بعد رسول اللہ۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ ابھی بھی تو بات نہیں پہنچ سکی ہے، بڑی تیزی سے کچھ باتیں کہہ دیں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھے گا بآواز۔ کے لیے نمونے عمل ان کی جدہ ہے، یہی ہے نا۔ اب جو ان کے لیے نمونے عمل جدہ ہے،
جناب سیدہ کے مقام کے لیے، عظمت کے لیے اتنا کافی ہے۔ اچھا، جناب سیدہ اور امام زمانہ کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ دنیا بھر میں بیٹے کو باپ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ آئیے میں کہاں لے کے آ رہا ہوں آپ کو۔ تقریباً 14 طریقوں سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے امام زمانہ کے لیے۔ المہدی من ولد فاطمہ، توجہ ہے نہیں توجہ ہے؟ بس نمونہ تو بتا دیا نا میں نے، المہدی من ولد فاطمہ، اللہ اکبر بعزیزو، علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، یہاں سے شروع کریں تو امام زمانہ حسن عسکری، امام علی نقی، امام محمد تقی، امام علی رضا، امام موسیٰ الکاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام علی بن حسین، امام حسن، امام علی، تو ہونا چاہیے تھا المہدی من ولد علی، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، امام زمانہ کے تعلق سے جب رسول نے فرمایا تو کہا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی جو ہوگا فاطمہ کی اولاد میں ہوگا۔ صلوات پڑھیں، بی بی کا نام آیا بلند ترین، صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ اب لاہور سے آنے والے مہمان کی صلوات بلند ہو جاتی ہے، جو میلبرن کے رہنے والے ان کی ہلکی ہو جا رہی ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ، صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ تو دیکھو، صلوات و صلات کا ذرا سا فرق ہے نا، لیکن حکم شریعت میں بڑا فرق ہے۔ صلات قصر ہوتی ہے، صلوات قصر نہیں ہوتی ہے۔ صلات قصر ہو جاتی ہے، صلوات قصر نہیں ہوتی ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے آپ، المہدی۔ جو یہاں پہ سادات موجود ہیں جانتے ہیں، سادات علوی، سادات فاطمی ہے نا۔ سادات علوی کا مرتبہ بہت بڑا ہے، علی کی اولاد، جو فاطمہ کے علاوہ دیگر بیویاں ان کی اولاد، یہ سارے سادات علوی کہلائیں گے۔ لیکن جب سادات علوی اور سادات فاطمی آ جائیں گے نا، کہ سادات فاطمی کا درجہ بڑھ گیا، کیونکہ ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، جب علی اور فاطمہ جب بات آ جائے تو وہاں پر فاطمہ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ نہیں پہنچے، فاطمہ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ نہیں، یہ بات ہماری سمجھ میں ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ آسمانوں پہ فیصلہ ہو چکا۔ جب فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگارہ یہ کون ہے، تو یہ نہیں کہا ہم محمد، وہ بنتو، یعنی نبی ہے، نبی کی بیٹی ہے، وہ سہرو، ان کے داماد ہیں، بلکہ یہ نہیں کہا گیا علی ہے، زوجہ ہے، سسر ہیں، بچے ہیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ تو پتہ چلا آسمان کے اوپر فاطمہ کے ذریعے سے نبوت اور امامت پہچانی جاتی ہے، زمین پر اولاد پہچانی جاتی ہے۔ صلی اللہ محمد زمین پر اولاد پہچانی جاتی، سمیٹ دی گفتگو میں نے۔ تو کیوں نمونہ عمل قرار دیا؟ کیونکہ جب امام آئیں گے تو روایات میں نا کہ ظلم کا خاتمہ کر دیں گے، اس لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ بھائی میں تو سنسیئر نکل رہا ہوں، آپ لوگ نہیں مانے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ امام پہ بھروسہ نہیں ہے، استغفر اللہ، توبہ کیجیے، ایمان ہے۔ امام سب کریں، اپنے گھر میں کسی دن کر کے دیکھیے، کیا نہیں؟ ارے 4 لوگوں کی دعوت کر دی ویکینڈ کے اوپر، پریشان ہے پورا گھر۔ آج تو بارش ہو رہی ہے، جب موسم گرم تھا، یعنی اچھا انڈین گروسری، ہاں یہ سامان لے رہی ہے، اب بتائیے کہاں جانا؟ ہائے عالم دیکھیں، مسکراہٹیں بھی کتنی دبی دبی سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا کیمرے کا رخ بدل دیں، ان لوگ کی طرف کر دیں، صلوات پڑھیں گے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو عزیزان کرام، اچھا یہاں سے بھی کچھ لے لیجیے گا، وہاں سے بھی۔ اچھا بیوی اپنے طور پہ کام کر رہی ہے، شوہر اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، بچے اپنے طور پہ لگے، صفائی ہو رہی ہے، تمام چیزیں، کون آ رہا ہے؟ ہندوستان پاکستان کی زبان میں کیا کلیکٹر آ رہے ہیں؟ کہ نہیں، وہ مہمان آ رہے ہیں۔
اما ہم جیسا کوئی مہمان آ رہا ہو، مہمان نہیں ہم جیسا پہ زور ہے، بات ضائع ہو رہی ہے، ہم جیسا اگر آ جائے تو پورا گھر تیاری کر رہا ہوتا ہے. تو عزیزوں جو آ رہا ہے وہ محمد جیسا ہے، جو آ رہا ہے وہ محمد جیسا ہے، ایسا محمد جیسا ہے کہ نام بھی محمد کا ہے، لقب بھی محمد کا ہے، کنیت بھی محمد کی ہے، اور آئے گا تو کس طرح سے ابا محمد کی ڈالے ہوگا، تلوار علی کی لے کے آ رہا ہوگا. تو کیا تمہیں کوئی تیاری نہیں کرنی ہے؟ سب امام کے لیے. عزیزوں کوفے کا مسئلہ یہی تھا، بلا تو رہے تھے تیار نہیں تھے. ہم بھی بلا تو رہے ہیں تیار نہیں ہیں. جب مہمان بلایا جاتا ہے تو تیاری کی جاتی ایک وقت کے لیے. اگر بلایا جائے، جو امام کو بلا رہے ہیں یہ واپس نہیں جانا ہے ان کو. پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا ہونا ہے، اور انقلاب بھی کیسا؟ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا بَعْدَ الظُّلْمِ وَجَوْرًا. جتنی ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا ہوگی نا اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ حدیث سمجھ میں آ گئی نا؟ خود مولا کی ولادت کے موقع پہ صلوات پڑھے گا بآواز بلند. مولا نے جب مولا کی ولادت ہوئی تو مولا نے قل جاء الحق کی آیت پڑھی ہے، دیگر تمام چیزیں، وہ 15 شعبان کے لیے. ایک جملہ سنتے چلو، اسی میں آگے جا کے امام دعا کر رہے ہیں اپنے ظہور کے لیے. نہیں پہنچا سکا میں آپ کو. ولادت کو ظہور کہنے والے سنے ہیں. ولادت کے موقع پہ امام دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ مولا ابھی آپ تو غیبت صغرا میں گئے نہیں، ابھی غیبت کبرا ہوئی نہیں. پروردگارا میرے ظہور میں جلدی کر اور اپنے وعدے کو پورا کر کہ اس دنیا کو میں عدل و انصاف سے بھر دوں جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. اپنے وعدے کو پورا کر. امام یہ دعا کر رہے ہیں. ہم دعا بھی کر رہے ہیں، ہمیں کوشش بھی کرنی ہے نا. امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے منتظر. پہلے کہہ دیا، جلدی کر دی میں نے. اب تو اردو والے کارڈ ختم ہو گئے. کہیں کیا کریں. الحمدللہ لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی کہ میلبرن کی مجلسوں کے پوسٹر نکلتے ہیں اردو میں، لکھنؤ کی مجلسوں کا پوسٹر نکلتا ہے ہندی میں. منتظرین قدوم، اور جشن وغیرہ کا ہوتا تھا یا نکاح کا ہوتا تھا، شادی کا ہوتا تھا. آپ قدم لائیں، آپ مہمان ہو تو آپ کے لیے انتظار. آنے والے مہمان کا درجہ، مہمان کا بڑا درجہ ہے، وہ جس کے صدقے میں پوری کائنات ہے نا. تو اس کے قدموں کا انتظار ہے کہ مولا آ جائیں، اس لیے کہ ان کی آمد، ان کا قدم برکتوں کا قدم ہے، رحمتوں کا قدم ہے، سعادتوں کا قدم ہے، نجات کا قدم ہے. انسانیت کی تقدیر بدل جائے گی. ایسا ہی ہے نا امام زمانہ. تو امام کا انتظار کر رہے ہیں. ہم منتظر، وہ منتظر. انتظار کرنے والے منتظر، یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. نہیں، امام منتظر بھی ہیں، منتظر بھی ہیں. آپ صرف منتظر ہیں. وہ منتظر اس لیے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں، وہ منتظر اس لیے کہ اس کے امر کا انتظار کر رہے ہیں، امر الہی کا انتظار کر رہے ہیں. سمیٹ دی میں نے گفتگو. میں جناب سیدہ کی زندگی کے کچھ گوشے اور بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن مجلسیں ایک کے بعد ایک ہو رہی، سنیں گے آپ انشاءاللہ. سمیٹ دی آخری بات. آہے جوادی آمونی سے پوچھا گیا کہ یہ امام زمانہ نے یہ کیوں کہا کہ میری جدہ میرے لیے نمونہ عمل ہے. توجہ ہے پوری آپ کی. آخری بات ہے یہ، میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں. امام زمانہ نے کسی اور امام معصوم اپنے جد کے لیے نہیں کہا. کیوں جناب سیدہ کو کہا؟ کہ اس لیے کہ آپ کی جدہ ظلم کے خلاف تحریک کی علامت ہے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ کہ اس لیے آپ کی جدہ نمونہ عمل ہے کیونکہ آپ کی جدہ، جو مورخین نے کھیل کھیلے نا مولا کائنات کے سلسلے میں، ہمارے بھی بہت سے لوگوں نے پڑھ دیا محمد و آل محمد کے سلسلے میں، بڑی احتیاط برتا کیجیے. آپ یہ ہاتھ بیعت لینے کے لیے آئے ہیں، بیعت کرنے کے لیے نہیں آئے.
یہ ہاتھ بیعت لینے کے لیے بیعت کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ اندازہ نہیں علی نے بیعت کر دی تھی. اما علی حسین سے سوال کیا ہوا تھا؟ کوئی سوال نہیں ہوا تھا. یہی تو سوال تھا حسین بیعت کر دیں. اگر علی بیعت کرنے کی بات آتی نا تو پہلے ہی کربلا ہوتی. مثلی لا یبایع مثلہ. حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. حسین نے کہا تھا جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. وہ کربلا جو ہے نا 11 ہجری میں ہو جاتی کیونکہ علی اور فاطمہ کی گردن میں قلادہ بیعت نہیں تھا. اس لیے نمونہ عمل ہے جناب سیدہ. کسی حاکم کی حکومت کے زیر اثر نہیں تھی فاطمہ, اس لیے نمونہ عمل ہے. عدل کے لیے قیام کیا تھا فاطمہ نے, اس لیے نمونہ عمل ہے. اللہ اکبر. جو عصمتوں کے لیے نمونہ عمل ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. لیکن اس نمونہ عمل کو جو خیر خلق اللہ بعد رسول اللہ تھی نا, اسے زیادہ دن اس دنیا میں رہنے نہیں دیا گیا. نہیں, یہ صدمہ تو ہے, زیادہ دن نہیں رہی. ٹھیک ہے 75 دن 95 دن, لیکن سوال کیا 75 دن آرام کے تھے؟ کیا 75 دن خوشی کے چین کے تھے؟ کہا نہیں, ان 75 دنوں میں, ارے ان 95 دنوں میں فاطمہ پہ جو گزر گئی تاریخ میں کسی پر ایسا ظلم نہیں ہوا. اس لیے کیونکہ آپ زیارت میں بھی کہتے ہیں السلام علیک ایتھا المظلومہ, اے مظلوم بی بی آپ پر ہمارا سلام ہو. السلام علیکم ایتھا المقورہ, اے بی بی جس پر قہر نازل کر دیے گئے امت کی طرف سے, اس پر ہمارا سلام. السلام علیکم ایتھا المکسورۃ انزلہا, ارے سلام اس بیوی پر کہ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی. سلام اس بیوی پر جس سے اس کا حق لے لیا گیا. سلام اس بیوی پر جس سے اس کی میراث چھین لی گئی. اللہ اکبر. لیکن فاطمہ ہے کہ اس کے باوجود ظالم کے خلاف قیام ہے. فاطمہ کو رونے نہیں دیا جا رہا, لیکن اس کے بعد بھی رات کے اندھیرے میں فاطمہ, اے بی بی رات کے اندھیرے میں کیوں دروازے کھٹکھٹا رہی؟ نہیں, فاطمہ بتا رہی ہیں کہ سنو, جو سو رہے ہیں انہیں بھی بیدار کرنا چاہتی ہوں. یہ فاطمی تحریک ہے. کس کو لے کے جا رہی ہے؟ امام حسن کو لے کے جا رہی. ایک ایک مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے, میرا علی اکیلا ہو گیا ہے. ارے علی کی بیعت لوگوں نے توڑ دی ہے, علی کی خلافت چھین لی ہے. اللہ اکبر. میرا فدق لے لیا گیا. اے عزیزو, یہاں تک کہ فاطمہ کے گھر پہ حملہ ہو گیا, لیکن فاطمہ اس کے بعد بھی گھر گھر جا رہی. آواز کیا آتی ہے؟ یا تو گھر سے کوئی جواب نہیں دیتا, یا جواب دیتا ہے تو کہتا اے فاطمہ تم نے آنے میں دیر کر دی, ہم نے بیعت کر لی. ہائے, ارے آپ اپنے دروازے سے کسی فقیر کو اس طرح نہیں لوٹاتے. ہائے مسلمانوں, تم نے نبی کی بیٹی کو لوٹا دیا. ارے گھر گھر جاتی رہی. ہاں اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں عزیزو, اس کے بعد فاطمہ کا دستور, بس چند جملے عزیزو. فاطمہ کے گھر پہ جب حملہ ہو گیا پسلیاں ٹوٹ گئیں, لیکن اس کے باوجود فاطمہ کی ایک کوشش ہے. فاطمہ کہتی ہیں فضا جب علی باہر سے آئے نا تو دروازہ تم نہیں کھولنا, دروازہ میں کھولوں گی. اے فاطمہ, فضا کہتی بی بی آپ زخمی ہیں, آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں. اے بی بی آپ کی کمر زخمی ہے, آپ کے بازو پہ تازیانے مارے گئے. اے بی بی آپ نہیں, میں کھول دوں گی. تو کیا کہتی ہے فاطمہ؟ پر نمونہ عمل کیا؟ فاطمہ کہتی ہیں فضا میرے علی کو میرے بابا کے بعد کوئی خوشی نہیں ملی ہے. ارے میں چاہتی ہوں کہ جب علی باہر سے آئے تو فاطمہ علی کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہو. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, فاطمہ دروازہ کھول دیتی تھی. علی سلام کرتے تھے السلام علیک یا بنت رسول اللہ, اے نبی کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو. فاطمہ جواب دیتی تھی. جواب دینے کے بعد بس یہ بس 2-3 جملے زحمت تمام. جواب دینے کے بعد فاطمہ ایک بات کہتی تھی, اے علی بابا کی مسجد میں گئے تھے, مسلمانوں سے ملاقات. اے علی اتنا بتا دو کہ آج کسی نے سلام کیا؟ بھئی یہ سننا تھا. علی کہتے تھے اے بنت رسول, ارے سلام تو کجا, میرے سلام کا جواب نہیں ملا. ایک مرتبہ فاطمہ ارے پسلیاں سنبھالتی تھی, کہتی تھی السلام علیکہ یا امیر المومنین, اے علی آپ پر میرا سلام.
اللہ اکبر. بھائی اس پسلی کا درد بآخری بات. ارے علی سے کہا تھا نا غسلنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل. رات کا اندھیرا ہوا, فاطمہ کا حکم تھا, فاطمہ کی وصیت تھی, مجھے آپ رات کے اندھیرے میں غسل دیجیے گا, کفن پہنائیے گا. آخری بات اے عزیزو, رات آ گئی, حسنین بن ماں کے ہو چکے تھے, علی نے غسل کا اہتمام کیا, اسما کو مدد کے لیے بلایا. ارے فاطمہ کو غسل دینے لگے. ارے فاطمہ کو غسل دیتے دیتے علی جیسا صابر و شجاع ارے چیخ مارنے لگا, آئے کربلا. ارے جب حسین اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل نکالا تھا تو کہتا الگ دنیا باز کلفا. علی تڑپ گئے, باہر آئے. سلمان نے پوچھا مولا آپ جیسا صابر رونے لگا. آخری جملہ عزیزو, ایک مرتبہ علی نے کہا اے سلمان, نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن فاطمہ نے مجھے یہی بتایا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ تو یہ چاردہ معصومین کا واسطہ, شہداء کربلا کا واسطہ, تعلیمات محمد و آل محمد پر, بالخصوص سیرت جناب سیدہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ان کے خطوط پر چلتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہماری نسلوں کے دین کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے دلوں میں ولایت کو راسخ و نافذ فرما. پروردگارہ مرحوم کی مغفرت فرما. پروردگارہ فیض علی کی مغفرت فرما. نسرین رضا کی مغفرت فرما. پروردگارہ منیر الحسن کاظمی کی مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی منازل کو آسان فرما. کریم دنیا کو گہوار امن و امان بناؤ. پروردگارہ فلسطین کی جنگ کا خاتمہ فرما. اسرائیل کو نیست و نابود فرما. پارا چنار کے مجاہدین کو کامیابی عطا فرما. پروردگارہ دونوں قبلوں کو آزاد فرما. جنت البقیع جنت المعلی کو آباد فرما. آغا خامنئی, آغا سیستانی, آغا بشیر نجفی, تمام علماء مراجدین کو لمبی عمر عطا فرما. کریم ہمیں امام کے ظہور کے لائق بنا, آنکھوں کو زیارت کے لائق بنا. اہم ترین دعا پروردگارہ ہمیں امام کے ظہور کے لائق بنا, آنکھوں کو زیارت کے لائق بنا, ہاتھوں کو بیعت کے لائق بنا, نسلوں کو نصرت کے لائق بنا, قدموں کو آقا کی راہ پہ چلنے کے لائق بنا. آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. یا حسین کیسے دروازہ ہٹاؤں, کیسے محسن کو بچاؤں, سانس سینے میں رکی ہے, تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی. کیسے دروازہ ہٹاؤں,
کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا بے مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا بے مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے سیدہ ہائے سیدہ، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے،
خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حسین، 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 کیا حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم امیر المومنین علی بن ابی طالب سید الوصی، السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا حسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین الشہید، السلام علیکم علی بن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ الرضا، کن شفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزاء و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم محمد ابن علی، السلام علیکم علی ابن محمد، السلام علیکم حسن ابن علی، السلام علیکم صاحب العصر والزمان
الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ودورك ورحمة الله وبركاته.